نبی سے سب پیار کرتے ہیں، کنکر بھی نبی سے پیار کرتے ہیں، لکڑی بھی نبی سے پیار کرتی ہے، پتھر بھی نبی سے پیار کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے سید صاحب قبلہ لکڑی نبی سے کس طرح سے پیار کرتی ہے، ذرا اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ روشنی ڈال دیں گے تو آؤ ذرا میں بتاتا ہوں، حدیث شریف کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک عورت نبی کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے ایک لکڑی کا ممبر بنایا ہے، اس ممبر پر ٹیک لگا کے آپ جمعے کا خطبہ دیا کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی ممبر اس وقت مسجد نبوی میں موجود نہیں تھا۔ جب میرے آقا نے کو اس عورت نے لکڑی کا ممبر پیش کیا نا، میرے آقا ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اب لکڑی کا ممبر بنا کے رکھ دیا گیا، حضور علیہ السلام نے چند جمعوں اس لکڑی کے ممبر سے ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ لیکن جب چند مہینے گزر گئے، صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور کے لیے 3 سیڑھیوں والا ایک پکا ممبر بنا دیا۔ محبت سے سبحان اللہ، ایک پکا ممبر، یعنی کہ عشق کی داستان بتا رہا ہوں۔ ایک عاشق کیسا ہونا چاہیے، محبت رسول کسے کہتے ہیں، عشق رسول کسے کہتے ہیں۔ آج آئے ہو نبی کی محبت میں، آج آئے ہو نبی کے پیار میں، ذرا سن کر کے جانا۔ جب لکڑی کا ممبر ہٹایا گیا نا، حضور کے لیے ایک پکا ممبر 3 سیڑھیوں والا بنا دیا گیا، اور حضور نے پھر لکڑی کے ممبر سے ہٹ کر جب پکے ممبر پہ ٹیک لگا کے جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو ایک طرف سے رونے کی آواز آنے لگی، رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دائیں دیکھا، رونے والا نظر نہیں آ رہا ہے، آواز تو آ رہی ہے۔ بائیں طرف دیکھا، رونے کی آواز تو آ رہی ہے لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اوپر دیکھا لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے پریشان مت ہو، یہ جو لکڑی کے ممبر ہے جو میرے لیے بنایا گیا تھا، یہ لکڑی کا ممبر میری جدائی میں رو رہا ہے۔ سبحان اللہ، کس کی جدائی میں رو رہا ہے؟ حضور کی جدائی میں۔ لکڑی جو بے جان چیز ہوتی ہے، جس کو کاٹ کر کے لایا گیا تھا، حضور کے لیے وہ لکڑی کا ممبر رو رہا تھا۔ صحابہ نے کہا اگر تھوڑی دیر وہ اور رو لیتا تو ہمارے جگر پھٹ جاتے، ہمارے جگر پھٹ جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا اندازہ لگاؤ۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نیچے اترے اور لکڑی کے ممبر کو اپنے آغوش محبت میں لے لیا۔ سبحان اللہ، جب آپ نے اس کو اپنے آغوش میں لیا اور آپ نے فرمایا، اے لکڑی کے ممبر تو خاموش ہو جا، اگر تو یہ چاہتی ہے، لکڑی سے آپ نے فرمایا کہ جہاں سے تجھ کو کاٹ کے لایا گیا ہے میں تجھ کو وہیں پر لگا دوں، تو پھر تیرا تنا بڑا ہوگا اور پھر تجھ سے پھل نکلیں گے، لوگ کھائیں گے، لوگ تجھ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے تب میں ایسا کر دوں گا، اور اگر تو یہ چاہتا ہے، اس تنے سے فرمایا میں تجھے یہاں سے جنت میں لگا دوں، جنت میں تجھ سے پھل نکلیں گے اور انبیاء کرام کی جماعت تجھ سے کھائے گی، اگر تو یہ چاہتا ہے تب میں ایسا کر دوں گا۔ لکڑی کے ممبر نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دیجئے۔ میرے آقا نے جو ہے اس کو جو ہے مسجد نبوی کے اندر گاڑ دیا، اور جنت کے اندر اس کے پھل آئیں گے، نبیوں کی جماعت کل قیامت کے دن اس سے کھائے گی۔ سبحان اللہ، ذرا اندازہ لگاؤ۔ اور اس حدیث شریف سے جو ہے نبی کا اختیار کل بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی مالک کو مختار ہے۔ یہ حدیث شریف جو ہے وہابیہ گیا بنا کے منہ پر کھلا تماچا ہے۔ حضور اگر مالک کو مختار نہیں ہوتے، اس لکڑی کے ممبر کو جو ہے جنت میں کیسے لگا دیتے؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنی عطا سے اپنے نبی کو مالک کو مختار بنا دیا ہے۔ میرے بریلی کے امام کا قلم عشق رسول میں جھوم کر کے بولا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ربیعہ بن کعب، ان کی ڈیوٹی کیا تھی، ان کا کام کیا تھا؟ ربیعہ بن کعب کا یہ حضور کے لیے نا وضو کے لیے لوٹے میں پانی بھر کے دیا کرتے تھے۔ ارے یار سبحان اللہ، ہمارے نبی کے لیے لوٹے میں پانی بھر کے دینا وضو کے لیے،
ربیعہ بن کعب سبحان اللہ حضور کو مسواک کی ضرورت پڑتی، مسواک پیش کر دیتے، حضور کو وضو کی ضرورت پڑتی، لوٹا پیش کر دیتے۔ اندازہ لگاؤ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ دریائے رحمت جوش میں آ گیا، آپ نے ارشاد فرمایا ربیعہ سل تعطا، حدیث کے الفاظ ہیں اے ربیعہ تمہوں نے بہت خدمت کی ہے، تمہاری خدمت سے ہم متاثر ہیں، سل تعطا، آج جو تم مانگ لوگے تمہیں عطا کر دیا جائے، بے شک سبحان اللہ، آج جو تم مانگ لوگے تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا ہوگا، مختار بنایا ہوگا۔ سل تعطا، مانگو تو عطا کر دیا جائے گا۔ اندازہ آپ لگائیے ذرا، سل تعطا، مانگو ربیعہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ ذرا سوچو آج اگر ہم سے کوئی کہہ دے آ کر کے کہ مانگو تمہیں عطا کر دیا جائے گا، بہت کچھ ہے میرے پاس، تو ہم کیا مانگیں گے؟ بینک بیلنس، گاڑیاں، پلاٹ، شہرت، پیسہ، یہ معاملے ہمارے۔ تو انسان جو ہے نا دنیا میں اتنا مگن ہو گیا ہے، صرف دنیا 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 دنیا، ایک پلاٹ ہو گیا دوسرے پلاٹ کے چکر میں۔ اور جھوٹ تو بعض اوقات انسان اتنا بول لیا ہے، اگر چھوٹی سی پلٹیا خرید لی ہے نا تو کہہ رہا ہے کہ ایک پلاٹ میرا رامپور میں ہے، ایک رام نگر میں ہے، ایک مراد آباد میں، ایک کاشی پور میں ہے۔ اتنا جھوٹ بول لیا انسان، اللہ اکبر۔ انسان جھوٹ کو بڑا سستا سمجھتا ہے جی، مگر جھوٹ بولنا کیا حرام ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو جی، حرام ہے، حرام، جھوٹ بولنا حرام۔ اندازہ آپ لگا۔ اور انسان نہ دو موقع پہ جھوٹ زیادہ بولتا۔ کتنے موقع پہ؟ دو۔ ایک تو جب امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوں گے اور یہ سو جائے گا، اس کو جھپکیاں آنے لگیں گی، تو جیسے جھپکیاں لیتا ہے نا، اس کو اٹھا دو، ارے بھئی کیوں سو رہا ہے؟ تو وہیں جھوٹ بول دے گا، یار کہاں سو رہا ہوں، جاگ تو رہا ہوں۔ جی جی، ایک انسان یہاں جھوٹ بولتا۔ اور دوسرے نمبر پہ جب اس کی عمر ہوگی 60-70 سال، اس سے پوچھ لو ارے بھائی بڑے میاں تمہاری عمر کتنی ہے؟ وہ کہے گا یار ابھی کہاں، ابھی تو 40-45 میں ٹہل لیا ہوں۔ اس سے کہتا بھائی تمہارے یہ بال کہتے سفید ہو گئے؟ کہا یہ تو نزلے سے سفید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے بھائی موت آئے گی نہ بچپن دیکھے گی نہ پچپن دیکھے گی، وقت متعینہ پر موت آ جائے گی۔ جی بے شک۔ گناہوں سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربیعہ جو مانگنا چاہو مانگ لو، آج تمہیں عطا فرما دیا جائے گا۔ حضرت ربیعہ نے جو ہے دنیا نہیں مانگی، آپ نے کوئی مکان نہیں مانگا، کوئی پیسہ نہیں مانگا، بلکہ کہا یا رسول اللہ مجھے سوچنے کا موقع دے دیجئے، آقا میں سوچ کر کے بتاؤں گا۔ اگلے دن آئے اور سوچ کر کے آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، آقا جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مانگتا ہوں؟ زور سے بولو، جنت میں آپ کا پڑوس، آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ آقا جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے مجھے اور کیا چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یعنی کہ سب سے قیمتی چیز انہوں نے مانگ لی۔ یار دنیا تو ختم ہو ہی جائے گی، کسی کی سکھ میں کٹ جاتی ہے، کسی کی دکھ میں کٹ جاتی ہے، دنیا تو ختم ہو ہی جاتی ہے۔ انہوں نے جنت کی نعمتیں مانگ لی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو تمہیں عطا کر دیا گیا، او خیر ذالک، اس کے علاوہ بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، آج میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا ٹکٹ ان کو دے دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مالک جنت ہے۔ حضور نے جنت کا ٹکٹ دنیا میں لوگوں کو دیا بھی ہے، حضور نے صحابہ کرام کو جنتی بنایا بھی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جرہ فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا ہے ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے۔ 10 خوش نصیب کو، عشرہ مبشرہ کو حضور نے جنت میں ہی، دنیا میں ہی جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، اس لیے کہ ہمارے نبی مالک کو مختار ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن مالک کو مختار ہونے کے باوجود بھی حضور نے فقر
فقر و فاقہ اختیار کیا تھا، غربت کو اختیار کیا تھا، آپ نے زندگی ایسی گزاری تھی فقر و فاقہ والی، غریبوں کا خیال کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے بریلی کے امام کا قلم عشق رسول میں جھوم کر کے بولا، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی سید عاصم القادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت کر کے سننا، محبت سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارس، بیارس کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشک، متوشک کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے العیسیٰ، العیسیٰ کے بیٹے علیسیٰ، علیسیٰ کے بیٹے عود، عود کے بیٹے اوہ، اوہ کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف ہیں، اور عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی عاصم القادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وما علينا الا البلاغ المبين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔